اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ یہ سورہ زمر ہے جو 75 آیات اور 8 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورت کے آخری رکوع میں اللہ نے ذکر کیا الی جہنم زمرا، اور اسی طرح آیت نمبر 73 میں ہے الی الجنت زمرا، یعنی گروہ در گروہ۔ اس لفظ کی نسبت سے اس سورت کا نام زمر ہے۔ اس سورت مبارکہ کا اصل موضوع اور محور عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ سورت کی ابتدا میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کریم کا ذکر ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے پیغمبر بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ مشرکین عرب عام طور سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کچھ دیوتا گڑھ کر ان کے لیے بت بنا لیے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کو رد کیا ہے، اس کو بھی قرآن نے شرک قرار دیا ہے، کیونکہ اولاً تو ان دیوتاؤں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور پھر غور کیا جائے تو عبادت تو اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے، کسی دوسری کی عبادت خواہ کسی نیت سے کی جائے وہ شرک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص واقعی بزرگ اور ولی اللہ ہو تب بھی اس کی عبادت شرک ہے، چاہے اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ عبادت کے لائق صرف ذات اللہ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ اللہ کی ذات میں عبادت کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا، ثم جعل منها زوجا، پھر اسی جان سے ان کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی انسیت کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے فرما دی، اور ان دونوں کی نسل دنیا میں پہلا دی جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 قسمیں پیدا فرما دی۔ 8 قسموں سے اونٹ، گائیں، بیڑ اور بکری کے جوڑے مراد ہے، نر اور مادہ۔ ان کا ذکر خاص طور پہ اس لیے فرمایا گیا کہ عام طور پر یہی مویشی انسان کے زیادہ کام آتے ہیں، جس کا تفصیلاً ذکر سورہ انعام میں گزر چکا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ اللہ ماؤں کے پیٹ میں تمہاری ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش فرماتا ہے، یعنی نطفے کو علقہ یعنی جمع ہوا خون لوتھڑے کی شکل میں بنا دیتا ہے، پھر اسے مضغہ یعنی بوٹی بنا دیتا ہے، پھر اس پر ہڈیاں بنا دیتا ہے، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر اس سے ایک بہترین تخلیق کیا ہوا انسان بنا دیتا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر۔ اللہ کی یہ تخلیق، انسان کا یہ مختلف مراحل میں تبدیل ہونا اور پھر مکمل پیدا ہو جانا، یہ تخلیق بھی 3 اندھیریوں میں ہوتی ہے۔ ایک اندھیرا ماں کی پیٹ کا، دوسرا رحم مادر کا، اور تیسرا اس جھلی کا جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ غور کیا جائے تو یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کاملہ اور علم کامل پر دلالت کرتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو،
اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، خالق کائنات کی توحید سے منہ موڑ کر شرک میں مبتلا ہو رہے ہو، جس نے تمہیں 3 تاریکیوں میں پیدا کیا، تم اس اللہ کو چھوڑ کر، اس کی توحید سے منہ موڑ کر غیر اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہو، یہ تمہاری حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ آگے اللہ کا ارشاد ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، ولا یرضى لعباده الکفر، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، وان تشکروا یرضه لکم، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ انسان کا حال تو یہ ہے، آگے اللہ نے ذکر کیا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر، ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے، أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ یعنی اگر آخرت کا حساب و کتاب نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مومن اور کافر، بدکار اور نیک سب برابر ہو جائے، جو اللہ کی حکمت اور انصاف سے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نیکوکاروں کے لیے جنت ہے اور بدکاروں اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ نے ذکر کیا نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلا حکم فرمایا، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، بلائی ان کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بلائی کی ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اپنے وطن میں دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یا سخت مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہو، اور اگر وطن چھوڑنے سے تکلیف ہو تو اس پر صبر کرو، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کا ثواب بے حساب ہے۔ دوسرا حکم فرمایا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی ہی کے لیے ہو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں، خالص اسی کی عبادت میں مشغول رہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فرمانبردار میں بنوں۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو شخص دوسروں کو کسی نیکی کی دعوت دے اسے چاہیے کہ پہلے خود بھی اس پر عمل کر کے دکھلائے۔ تیسرا حکم فرمایا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک معصوم ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہے، لیکن بطور فرض یہ اعلان کروایا گیا کہ میں خود نافرمانی کے مواخذے سے ڈرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کا رسول یہ کہہ رہا ہے، لہذا دیگر افراد کو تو زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے اور مواخذے سے ڈرنے کی ان کو زیادہ ضرورت ہے۔
چوتھے نمبر پر حکم فرمایا قول اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ لوگوں سے فرما دے کہ دیکھو میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، تم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو تم جان لو اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کر لو، لیکن اس کا انجام برا ہوگا۔ پانچویں نمبر پر فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہ آپ فرما دیجئے اصل خسارے والے وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے جانوں اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے خسارے میں پڑیں گے، یعنی اس کفر اور شرک کی وبال میں قیامت کے دن جو ابتلا ہوگا وہ سخت خسارے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اس دن کا خسارہ معمولی نہ ہوگا اور نہ اس دن اپنی جان کو کوئی نفع پہنچا سکیں گے اور نہ عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ گویا ان آیات میں صرف اللہ کی عبادت کی اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔